ادھر دور ایک علاقہ ہے طائف تو تھوڑا سفر کریے تے اگے ایک قبیلہ جدا نام ہے بنو سعد. اس قبیلے دے اندر ایک عورت ہے جدا نام ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ دے خامد دا نام ہے حارث سعدی. حضرت حارث اور اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے علاقے بنو سعد قبیلے چواسرے. اما حلیمہ فرما دی کہ میرے علاقے شدید قسم دا قحط ہے، بارش نہیں ہو رہی، سبزہ نہیں اگ رہا. علامہ عبد الرحمن ملا صفوری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا اور حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے المولد العروس وچ لکھیا کہ لوگ درختاں دے سکے پتے کھا کے گزارا کر رہے. اما حلیمہ فرما دی کہ انہاں دنوں وچ میرے تے پے در پے مصیبتاں نازل ہو رہی ہیں. آپ فرما دی کہ کھانوں نہیں مل رہا، میری اونٹنی دی لت ٹوٹ گئی. انہاں دنوں وچ اللہ نے میری اونٹنی نو بچہ عطا کر دیتا. اونٹنی آپ کچھ نہیں کھاندی تے بچے نو کس طرح پالے. آپ فرما دیا میرے خامد حارث بھی بیمار ہو گئے. آپ فرما دیا انہاں دنوں چ اللہ نے منوں بھی بیٹا عطا کر دیتا. میرے چ اتنی طاقت ہی نہیں کہ اپنے پتر نو دودھ بھی پلا سکا. اما حلیمہ فرما دیا کہ عجیب میرے تے دن آگئے. علماء نے بڑی تفصیل نال انہاں دنوں دے واقعات، انہاں دنوں دے حالات کتاباں چ لکھے. حضرت اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے کہ میں ان حالات دے باوجود بھی صبر کراں، کدے اللہ نال شکوہ نہیں کیتا، بلکہ ہر ویلے اپنے رب دا شکر ادا کر دے رہنی ہاں. آپ فرما دی ہیں کہ رات نہ سوتی تے میرے مقدر جاگ پہ. ایک بڑا سونا بابا میرے خواب وچ آیا تے بابا مینوں کہنے لگا حلیمہ میرے پیچھے پیچھے آ جا. اما حلیمہ فرما دی کہ میں بابے دے پیچھے گئی. بابا میں نے ایک دودھ دی نہر تے لے گیا تو انہیں ایک دودھ دا پیالہ بھر کے میں نے پلایا. اما حلیمہ فرما دی کہ میں ایک کوئی گھٹ پیتا تے میری بھوک بھی مک گئی تے میرے دکھ بھی مک گئے. عجیب خوشی دی حالت ہے. تے بابا میں نے کہنے لگا حلیمہ تو بڑی پریشان ہے تے جے چاہنی ہے تیرے دکھاں دے ادھیرے مک جان تے سکھاں دے سویرے ہو جان تے انج کر مکے آ جا. اتھے رب دا محبوب رحمتہ والا آ گیا آئی. اما حلیمہ فرما دی کہ میں بابے نو پوچھا تسی کون ہو؟ کہ بابا فرمان لگے کہ بی بی میں او تیرا شکر ہاں جڑا غریبی وچ بھی رب دا کری جانی ہے. اللہ نے قرآن وچ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا تو میری نعمتاں دا شکر ادا کر میں تینوں اور زیادہ نعمتاں عطا کراں گا. اللہ فرمادا نہ شکرہ نہ بن، شکر کر. اما حلیمہ فرما دیا سویرے اٹھی تے میں عجیب منظر ویکھ رہی ہاں کہ میرے دل چ خوشیاں نے. آپ فرما دیا میں نے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیوں اتنی خوش ہاں. اما حلیمہ فرما دیا کہ میرے علاقے دا رواج سی کہ لوگ مختلف علاقے چوں امیراں دے بچے لیا کے پال دے سن، پھر امیر انہاں دی خدمت کر دے سن تے انہاں دا گزارا ہو جاندے. امیر لوگ بھی اپنے بچے اما حلیمہ دے علاقے چ پال دے سن. ادیاں کئی وجوہات علماء نے لکھیاں، میں ایک دو عرض کر دے ماں. ایک تے اما حلیمہ دے علاقے دا موسم بڑا پیارا موسم ہے. میں ہر سال اما حلیمہ دے گھر دی زیارت کر کے ہونا الحمدللہ. مکے چ چلو کہ شدید گرمی ہوندی ہے، مگر جدو اما حلیمہ دے علاقے چ پہنچو تو شدید سردی ہوندی ہے. اے بھائی عمران بیٹھے نے، اے ماشاءاللہ ہر سال منوں اما حلیمہ دے گھر دی زیارت کران واسطے لے کے جاندے نے مکہ شریف تو. اللہ کریم انہاں دی خدمات دا اجر کثیر عطا فرمائے. تو اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے علاقے چ لوگ اپنے بچوں نو پال دے سن تاکہ بچے دی صحت ٹھیک رہے. اور نبی کریم علیہ السلام دے دادے دا اپنے پوترے نہ پیار ویکھو. آکھیا سونیا میں تیری جدائی تے برداشت کر لواں گا مر میں تینوں مکے دی گرمی نہیں لگن دے واگا. دوسری وجہ اما حلیمہ دے علاقے چ بچے پالن دی اے سی کہ اما حلیمہ دا علاقہ تے اما حلیمہ دا قبیلہ بنو سعد عربی بڑی فصاحت تے بلاغت والی بول دے سن. زبان بڑی مٹھی سی. تو چونکہ اس زبان دانی دا دور سی، لوگ بڑے شاعر سن، لوگوں اپنی زبان دانی تے ناز سی. اس واسطے لوگ چاہتے سن کہ ساڈا بچہ بنو سعد قبیلے چ پل کے آوے
ایدی زبان مٹھی ہوئے، ایدی بولی مٹھی ہوئے، اے فصاحت تے بلاغت نہ بولے۔ تائیں ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ اسی بھی عربیاں تے تسی بھی عربی ہو، مگر اسی اپنی گل دا مفہوم بیان کرنا ہوئے تے سانو الفاظ زیادہ استعمال کرنے پیندے نے، تسی الفاظ تھوڑے بول دے ہو تے مطلب زیادہ ہوندے نے، مفہوم زیادہ ہوندے، اتنی فصاحت تے بلاغت۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر یار تینوں نہیں پتا میں بنو سعد قبیلے چ پل کے آیا، معلوم ہویا کہ اس قبیلے چ پل کے آنا ہے میرے آقا واسطے بھی قابل فخر سی، بلکہ میں تو کہاں گا کہ وہ قبیلے واسطے بڑا فخر سی کہ سرکار اتھے پل کے آئے۔ اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا کہ صبح میری علاقے دیاں عورتاں مکے چو بچے لین جا رہی ہیں، باسیرت نگارہ نے 9 عورتاں دی تعداد لکھی کہ 9 عورتاں چلیاں۔ اما حلیمہ فرما دیا رات میں اپنے شوہر نہ مشورہ کیتا کہ اسی بھی بڑے غریب ہاں تے ہوئے نہ تے کسے چودھری دا پتر لے آکے پالیے تے ساڈا بھی گزارا ہو جائے۔ آپ فرما دیا رات نے مشورہ کر کے لیٹے ہیں، سویرے میں اٹھی تے اپنے پتر عبداللہ نو جڑا گود وچ شیر خارے دودھ پیندا بیٹا انہوں نہ لیا، اپنے شوہر نو نہ لیا، ایک گدی تے میں اپنا سامان رکھیا تے او میری ڈاچی او میری اونٹنی جدی لات ٹوٹی سی آپ فرما دیا ہوندے تے سوار ہو کے اسی مکے وال ٹرے۔ ہن لے چلا میں حلیمہ دے ویڑے، میں تو انہوں تھوڑا جب پسے منظر پیش کر دیتا ہوں، میں تو انہوں پیشے منظر بل لے آواں۔ یقیناً تُسے ملا سنن آئیو، آج میرا عنوان ہے اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تے بچپن مصطفیٰ۔ میں تھوڑے جے رنگ سرکار دے بچپن دے آج پیش کرنے ہیں تو کہ میلاد النبی دا مہینہ ہے، اما حلیمہ دا ذکر نہ کریے تے سنیاں دا میلاد مکمل ہی نہیں ہوتا۔ کچھ بولو بھلا ایک باری سارے سبحان اللہ، جڑا میرا مزاج اس مزاج والا سبحان اللہ بولو بھلا سارے۔ اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا جدو میں اپنے قبیلے چٹوری نا تو میری ڈاچے دی لات ٹوٹی ہومن دی وجہ تو فرما دیا میں بار بار پیچھے رہ جانی ہیں، میری سہیلیاں میں نو ملان دیا نے میں پھر پیچھے رہ جانی ہیں، آخر میں نے چھوڑ کے چلیاں گئی ہیں۔ اما حلیمہ فرما دیا میں پیچھے رہ گئی تو اتنا پیچھے رہ گئی کہ جدو میں مکے پہنچی تو میری سہیلیاں امیران دے بچے لے کے مکے چو باہر نکل رہی ہیں، میں مکے داخل ہو رہی۔ اما حلیمہ فرما دیا دل تے میرا اوتھے ہی ٹوٹ گیا کہ امیران دے بچے تے اے لے چل رہی ہیں۔ اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا میں مکے چ داخل ہوئی۔ محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ رواج ایسی کہ دائیاں آکے کعبے دے سہنے چ بیٹھ جاندیاں، جنہوں ضرورت ہوندی ہے اپنی مرضی دی دائی آکے تے کعبے دے سہن چ لے جاندے۔ حضرت اما حلیمہ فرما دیا جدو میں مکے پہنچی تھی او ادھی رات دا ویلا سی۔ آپ فرما دیا جدو میں کعبے چ پہنچی نا تے میں دیکھیا تے کعبے چ اندھیرا ہے، کوئی بندہ پرندہ نہیں۔ اما حلیمہ کعبے دے دروازے چ کھلو کے نا تے روئی جاوے، روئی جا رہے۔ اما حلیمہ دوڑ کے آگے کعبے دے پردے پکڑ لے، کعبے دا پردہ پڑ کے کہنے لگی وے کعبے والے بڑی دور ہوئے آئی۔ اما حلیمہ رو کے فرما دیا کعبے والے میں بڑی دور ہوئی آئی عرض کر دیا میں کعبے والے آؤ میں بڑی غریب آئی آؤ تے میرے علاقے سے قید پہ گیا آئی۔ اما حلیمہ جو کعبے دا پردہ پھڑ کے شکایتہ بھی کر دی آئی عرض کر دیا کعبے والے آؤ میرا خامد بڑا بیمار ہے، میرے علاقے سے بارش بھی نہیں ہو رہی تے میرا پتر بھی چھوٹا ہے، میری اونٹنی دی لت بھی ٹوٹ گئی آؤ تے عرض کر دیا کعبے والے آؤ میرے جنی طاقت بھی نہیں اپنے پتر نو دودھ پلا لاؤ، آج بڑے دن گزر گئے میں کھاتا بھی کچھ نہیں۔ اما حلیمہ روئی جا رہی آؤ تے عرض کر دیا کعبے والے آؤ میرے والے کا کراؤں دی نگاہ کر دے۔ اما حلیمہ نے ادھی رات ویلے رو دے آؤ اپنی جولی پھیلا لئی تے عرض کر دیا کعبے والے آؤ میں بہتا نہیں منگ دی میری جھولی چ کر رحمت قطرہ ہی پا دے۔ کعبے سے آواز آئی رونا تو تے رحمت قطرہ بھی منگنی ہے اسا دعا جہانا دی رحمت تیری جھولی چ پا کے ٹورنا۔ تو رحمت دا قطرہ مانگنی ہے،
ایڈی ڈلی سبحان اللہ دا سودا ہے میرا بھائی جڑا نہیں نا ہاتھ چکدا نال دا انہوں تھوڑا جا سہارا کراؤ تے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ امالی روئی جا رہی نالے کعبے دے پردے پکڑے نے عرض کر دیا کعبے والے میں آ گئی پوری کائنات میرے جنہ غریب کوئی نہیں میرے وال کرم دی نگاہ کر دے یہ فرشتیاں بول گیا کہ علیمہ رونا تیرے جنہ غریب کوئی نہیں وہ آ گیا ہے وہ تے جنہ امیر کوئی جنہ امیر کوئی نہیں اما حلیمہ فرما دیا میں نے کی پتا سی کہ میری دعا ایڈی جلدی قبول ہو جانی ہے اما فرما دیا میں آجے کعبے دا پردہ پھڑ کے پہ رواں تے پچھو نہ کعبے دے دروازے چو آواز آئی کوئی دائی ہے کوئی دائی ہے اج ادھی رات ویلے کوئی دائی لینا ہے خلاف معمول اما حلیمہ فرما دیا میں اس طرح کر کے کعبے وال مڑ کے بیکھیا نا پیچھے کعبے تو تے گھر میں کعبہ دے دروازے وال بیکھیا تے ایک بڑا سونے جے چہرے والا بابا کھڑا ہے اما حلیمہ غریبہ نہیں سی نا دوڑ کے گئی تے فرما دیا جی میں دائی ہاں جی بابا جی فرمان لگے بی بی تیرا نا کی ہے اکھا جی میرا نا حلیمہ تیرا قبیلہ کھڑا ہے فرما دیا میرا او جی بنو سعد قبیلے تو آئیاں طائف دے کولو آئیاں بابا جی نے سوچی پہ گئے چونکہ عربی لوگ ہر گل تے فال کر دے سن تے بابا جی بول کے فرمان لگے حلیمہ ہیلم چو نکلے آئے سادیہ ساد چو نکلے آئے تے گلاں تے دو میں ٹھیک نے گلاں تے دو میں ٹھیک نے تے بابا جی انہا کہہ کے نا مسکران لگ پہ اما حلیمہ فرمان لگی وے بابا تیرے متھے دا محراب ویکھا کوئی راتاں جاگن والا لگنا ہے تیرے چہرے دا حسن ویکھاؤ تے مکے دا چودری لگنا ہے تیرا لباس ویکھاں تے چودری لگنا ہے تیرے چہرے دا نور ویکھاں کوئی اللہ والا لگنا ہے میں نو ہی جو لگدا جی میں کعبے دا متولی لگنا ہے کہ بابا میرا نام پوچھ کے ہسیا کیوں ہے بابا جی فرمان لگے بی بی میں تیرا نام پوچھ کے ہسیا نہیں میں تیرے مقدرہ تے نعوذ پیا کرنا میں کعبے دا متولیاں قریش دا سردار میرا نام عبد المطلب ہے اج 3 دن گزرے میں کعبے دا تباہ پیا کردا سا کہ میں نے کعبے چ آواز آئی عبد المطلب دائیاں بڑیاں ہون گیاں اپنا پوترا کسے نو نہ دیویں پیچھے کماڑی جی حلیمہ پہ آوندی او دی گودی چ میرا یار رکھ دیویں او دی کلی کچی ایمان بڑا پکا کلی کچی تے ایمان پکا او دی کلی کچی تے ایمان بڑا پکا اما حلیمہ فرما دیا پہلے میں پہ سوچ دی سو لے کعبے والیا میں نے اونج بھی ماڑا بنائے تے مقدر بھی ماڑا ہی بنائے نہیں پر جدو بابا جی نے اینی گل کی تھی نا تے اما حلیمہ مڑ کے کعبے والے وے کے فرما لگیا کعبے والے میں نے معاف کری تو میں نے ہی ماڑا بنایا میرے مقدر ماڑے نہیں بنائے میں اجے مکے آئی بھی نہیں تے میرے نا دے شور بھی مچ گئے میرے نا دیاں دھوما بھی پہ گئیاں اما حلیمہ حضور دے دادا جنہوں فرمان لگیاں حضور چلیے گھر جا کے نا تے سبحان اللہ ایک باری ضرور بولے ہو ایتھے نہیں بولنے مستنا وہ اجے تے میں شروع ہویا بھائی اجے تے میں تو اما حلیمہ دے بیڑے تک لے کے جانا ہے اما حلیمہ کہہ لگی حضور چلیے کتابہ دس دیا کہ حضور دے دادا جان کعبے جو نکلے تے مکے دی گلی چ اگے اگے تے اما حلیمہ پیچھے پیچھے جا رہی ہیں اما حلیمہ فرما دیا نے میں راہ وچ سوچ دی جاواں کعبے دے متولی دا پتر ہے چودھریاں دا پتر ہے تے میں جدو جاواں گی نا تے میں آکھاں گی میں بچہ پالن دے انہیں پیسے لینے نے میں انہیں بکریاں لینیاں میں انہیں تحفے لینے نے اما حلیمہ فرما دی میں گلی چ مکے دی اے بے وچار کر دی جاواں سوچ دی جاواں آپ فرما دی کہ بابا جانا ایک گھر آیا تو اسے گھر دے اندر داخل ہو گئے تے میں باہر کھڑی آپ فرما دیا میرے خامد حارث اونٹنی نو مکے دی گلی چ بن کے کھڑے نے آپ فرما دیا میں گلی چ کھڑیاں تے اچانک ادرونا سیدہ آمینہ دی آواز ہے حلیمہ اندر آ جا اما حلیمہ فرما دیا میں جد حضور دے گھر اندر گئی نا اما حلیمہ فرما دیا میں بیکھیا بیڑا نورو نالا نور فرما دیا میں بیکھیا بیڑا نورو نالا نور اما حلیمہ فرما دیا
مینوں خیال آیا او کتھے وے جدے لئی میں آئی ہاں فرما دیا میں ویکھیا اونوں کرے چ جھولا پیا جھولدا ہے تے آپ ہی پیا جھولدا ہے اما حلیمہ فرما دیا میں ویکھ کے حیران رہ گئی ایک کمرے چ جنہ نور ہے اے سارا پنگھوڑے چ پیا نکلدا ہے اما حلیمہ اپنے آپ نوں کہندیاں نے نی حلیمہ نی دے بیڑے دا حال او دے چہرے دا کی حال ہے او دے چہرے دا کی حال ہوئے گا اما حلیمہ فرما دیا انج جی میں کسے پیار دی زنجیر پا کے میں نے پنگوڑے وال نہیں کھیچیا میں سیدھی پنگوڑے والی ٹور پہ تین طرح دی روایت سفید کالا یا سبز رنگ دا کپڑا سی میرے آقا دے رخ انور تے تے میرے آقا نیند فرما رہے تے جھولا پیا جھولے جبریل آئے جھولا جھولائے لوری دے کے سلان سو جا رحمت عالم دو جگ کے سلطان سرکار نیند فرما رہے ہلکے خراٹیاں دی آواز پہ آوے اور حدیث پاکے چاہتا ہے ساری حیات آقا جدو بھی نیند فرما دے سننا ہلکی خراٹیاں دی آواز آن دی سی مگر ہلکی جڑی کنہ نو سکون عطا کر دیئے گرامی قدر حضرات ایدے پہ محدثین اور شارحین نے بڑی بحث فرمائی مٹھی جی بحث پھر کدے عرض کرانگا اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جب میں پنگوڑے کل گئی نا تے میں بیٹھ کے تے اپنا گھٹنا پنگوڑے نہ لگا کے تے پنگوڑا روکیا اس طرح کر کے فرما دیا میں سرکار نو جدو چکیا نا ان میں کیڑا رنگ دے ماں جدو چکیا حلیمہ نے جدوں چکیا حلیمہ نے سونے دا نام سن کے سر چک لے یتیمہ نے ان اما حلیمہ جدوں چکیا نا سرکار نو اما حلیمہ فرما دیا میرا دل پہ دھڑکے تے ہاتھ پہ کم دے کپڑے وچ حضور دے نور دیاں شعاواں باہر نکل رہی ہیں آپ فرما دیا میں سوچا نہیں حلیمہ خورے کنہ کو سونا ہوئے ان اگو کی والے ہوتے قرب و جوار تو تشریف لے کے آن والے میں تو انہوں کو کہانی یا داستان نہیں سنا رہا میں تو انہوں ساری سیرت یا کتابہ دا نچوڑ کر کے سنا من لگا اما حلیمہ فرما دیا میں دھڑک دے دل تے کام دے ہتھانا لے اس طرح پکڑ کے جدو حضور نے رخ انور تو کپڑا چکیا نا تے میں تو دل پھڑ کے بہ گئی ایڈا سونا ان میں نہ پڑھا تے کی میں نہ پڑھا حلیمہ فرما دیا انہیں میں ویکھیا کہ ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھاؤ کے پھبل وہ سنا کے سخن مورا بھونک دیا سب تن من دھن اما حلیمہ اما حلیمہ فرما دیا جدو میں سونے دا مکھ ویکھیا نا دل پھڑ کے بہ گئی آپ فرما دیا میں سرکار نو گودی وچ لیا سیدہ آمینہ قریب آگے فرمان لگیاں حلیمہ میرا لال ہے تاسا میرا پتر پالن دا کی لینا اما حلیمہ روئی جا رہی ہوں فرما دیا نے آمینہ جدو گلی تھی آ رہی ساں اے سوچ دی آ رہی ساں انہیں پیسے مانگا گینیاں بکریاں دے تو پہلا مانگی اما آمینہ نے پوچھی حلیمہ ہن کی خیال ہے متھا چوم کے فرما دیا نے آمینہ ہن تیرا مال نہیں چاہیدا تیرا لال چاہیدا ہن تا بس تیرا لال چاہیدا میں نے بس تیرا لال چاہیدا
گرامی قدر حضرات اما حلیمہ فرما دیا سرکار نو گودی چلا کہ میں حضور دی امی کول بیٹھ گئی تے حضور دی امی فرما لگیاں آ حلیمہ میں تینوں پھر ایسے سونے دیا گلہ سناواں آ تینوں گلہ سناواں اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا پھر حضور دی امی نے او میں نے 9 مہینے پچھلیاں گلہ سنائیاں نا جدوں او نبیاں دا مبارک دینا ہونا ہر مہینے کسی نہ کسی نبی دا خواب وچ مبارک دینا ہونا او پتھراں دا لف لف جانا او جانوراں دے رستے بنانا او فرشتیاں دا سلامی کہنا ہونا او پتھراں دا مصطفیٰ دے آمد دے نغمے گا اٹھنا جدو اماں حلیمہ فرما دیا میں ساریاں گلاں سنیاں نا حضور دی امی کو لوں تے اپنے آپ نو کہہ لگیاں حلیمہ تو سوچ دی سیں کہ آوی لواں گی آوی لواں گی آوی لواں گی تے سچی دس جنوں آ رب دے دے وے انہیں رب تو ہور کی لینا انہیں ہور کی لینا رب کو جنوں آ سونا لو جاوے اما حلیمہ فرما دیا ہن میرا دل کرے کیڑا ویلا ہوئے تینوں چکاں تے اپنے گھر لے جاواں آ برکتہ ہن میرے گھر چلیاں جاواں نوجوانوں 3 دن اما حلیمہ حضور دے گھر رہیاں 3 دن دے بعد جدو اما حلیمہ سرکار نو گود وچ لے کے ٹریاں نا یہ بھی ایک علیحدہ داستان ہے اما حلیمہ فرما دیا جدو میں گلی چ نکلی نا حضرت شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ بھی لکھیا علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ بھی لکھیا علامہ محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ بھی لکھیا حضرت قاضی ایاد مالکی رحمت اللہ بھی لکھیا حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ بھی لکھیا امام ابن دہلان نے بھی لکھیا صاحب سیرت حلبیہ بھی لکھیا امام ابن حشام بھی لکھیا میں کیڑی کیڑی سیرت دی کتاب دا ذکر کراں سبل الہدا والرشاد پڑھ کے دیکھو گرامی قدر اما حلیمہ جدو نکلیاں نا سرکار نو لے کے آپ فرما دیا او جڑی میری اونٹنی سی نا جدی لات ٹوٹی سی جنہوں میں گلی مکے دی بند کے آئی ساں ادھر اما حلیمہ سرکار نو گوچ لے کے نکلیاں تے او اونٹنی جڑی اپنے دکھاں دی ماری تے گوڑیاں تے سر رکھ کے بیٹھی جدو اما حلیمہ قریب گئیاں نا تے انہیں سانس تے سانس تے ہوا چ نبوت دی خوشبو گئی نا تے سیرت نگار لکھ دینے کہ اونٹنی نے سر چکے انج ویکھیا تے کہن لگی کہ او تے نہیں آ گیا وہ جدیاں 1,24,000 نبی اڈیکاں کر دے گئے نے سیرت نگار کے اندر نے اس اونٹنی نے جدو اما حلیمہ دی گود وچ سرکار نو ویکھیا نا انہیں کعبے وال منہ کر کے 3 باری سجدہ کیتا تے کہن لگی کعبے والے میں تیرے کیڑے منہ نال شکر ادا کراں مینوں کی پتہ سی میں کچھ دی سوارے لی نبیاں دا دولا پیا لگایا ہوندا نبیاں دا دولا آ رہے حضرت اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرما دیا جب میں اونٹنی دے قریب گئی نا تے میں نے خیال آیا ایتھے آ کے حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری چ بڑی مٹھی جی گل لکھی سناواں تسی ہور ہولا بولو دل چ سبحان اللہ بول لیا کرو ہاتھ چک کے بولن دا مطلب ہوندا کہ اسی صاحب میں زندہ ہی ہاں تھوڑا ہور زور لگا کے بولو سبحان اللہ اما حلیمہ فرما دیا میں نے خیال آیا کہ حلیمہ لوگ تو دور دور تو کعبہ ویکھن آندے نے سبب رل مکے آئیاں تے جاندی باری کعبے دا طواف ہی کر جا اما حلیمہ فرما دیا میں حضور نو چکیا تے میں اونٹنی وال نہیں گئی میں سیدھی کعبے چ داخل ہو گئی سرکار نو گودی چ اٹھا کے میں کعبے دا طواف کیتا طواف کعبہ کر کے تے خیال آیا کہ ہووے نا تے میں حجر اسود دا بوسہ نہ لے لواں آپ فرما دیا حضور نو گودی چ اٹھایا تے میں جدو حجر اسود دے قریب گئی تے میں ویکھیا رش بڑا اج بھی تساں دیکھیا کہ حجر اسود دا بوسہ لے لگے رش ہوندا ہے کمزور لوگوں دا دل کردا کہ میں سائیڈ تے بیٹھ جاواں جدو رش تھوڑا ہوے گا پھر چوم لواں گا اما حلیمہ فرما دیا مینوں خیال آیا میری گود وچ بچہ ہے بھی میں عورت ہاں تے رش تھوڑا کم ہوے گیا تے میں پھر چوم لواں گی آپ فرما دیا میں حضور نو لے کے نا تے او کعبے دی نکر وچ جا کے بیٹھ گئی علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرما دینے اما حلیمہ کعبے دے بیڑے دی نکر تے بیٹھی ہیں اچانک حجر اسود اپنی جگہ تو ہل جائے کدے دائیں کدے بائیں کدے دائیں کدے بائیں ہل جائے تے کعبے دی دیوار دے وچوں حجر اسود کھڑیا چمن والے پیچھے پیچھے پہ دوڑ دینے حجر اسود اگے اگے پہ دوڑ جائے اے حجر اسود نے آ کے اما حلیمہ دی گودی دے اندر تے سرکار دے لباں نوں چم لے آؤ اے حجر اسود چ